برابری مائی فٹ، شیریں چیخ کر بولی، پھر نفرت انگیز لہجے میں بولی، میں کسی سائرہ وائرہ کو نہیں جانتی۔ اقتدار نے کبھی اپنی کسی بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے آپ کوئی فراڈ قسم کے آدمی ہیں، ہمیں بیوقوف بنا کر اقتدار کے ترکے سے کچھ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ بھانجی کے ان ریمارکس پر اس کا ماموں عقابی نظروں سے مجھے تاڑنے لگا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، آپ فوراً یہاں سے گو وینٹ گون ہو جائیں، ورنہ مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ تھی اور نہ ہی پولیس وغیرہ کا خوف۔ اگر وہ پولیس کو بلا لیتا تو یہ اور بھی اچھا ہوتا۔ میں ایک سچائی کی انگلی تھام کر وہاں پہنچا تھا، اس لیے مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ لیکن شیریں کے ماموں کی دھمکی گیدڑ بھبکی ثابت ہوئی اور وہ ٹیلی فون کو چھوئے بغیر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا اس نے محض مجھے ہراساں کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ میں نے ماموں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھانجی سے کہا، شیریں صاحبہ، اگر مرحوم نے زندگی میں کبھی آپ سے اپنی پہلی بیوی کا ذکر نہیں کیا تو اس سے سائرہ بیگم کے وجود کی نفی نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 23-24 سال قبل مرحوم اقتدار حسین نے سائرہ بیگم سے پہلی شادی کی تھی اور صبا اس کی سگی بیٹی ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر چبھتے ہوئے انداز میں نے اضافہ کیا، آپ تو اقتدار حسین کی پہلی بیوی سے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں اور خود کو مرحوم کی پہلی بیوی سمجھے بیٹھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس دوران دوسری اور تیسری بھی گزری ہیں تو پتہ نہیں آپ کے دماغ کی کیا کیفیت ہوگی۔ دوسری تیسری کیا مطلب ہے آپ کا؟ شیریں جنگلی بلی کی مانند غرائی، یہ آپ مجھے کون سی فلمی کہانی سنا رہے ہیں؟ غصیلے تاثرات نے اس کے چہرے کو تمتما دیا۔ وہ جتنی دلکش اور نظر فریب تھی، غصے کی حالت میں اتنی ہی زیادہ خوفناک نظر آنے لگتی تھی۔ اس کی شخصیت کی رنگینی سنگینی میں بدل جاتی تھی۔ بہرحال میں اس سے قطعی خوف زدہ نہیں ہوا۔ یہ فلمی کہانی یا کسی ڈرامے کا سین نہیں ہے شیریں صاحبہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بلکہ ایک صفاک حقیقت ہے۔ سائرہ کے بعد مرحوم نے سلمہ نامی ایک مالدار بیوہ اور فہمیدہ نامی ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے بیوہ سے بھی شادی کی تھی۔ فہمیدہ دوسری اور سلمہ مرحوم کی تیسری بیوی تھی۔ یہ دونوں خواتین اب مرحومہ ہو چکی ہیں۔ فور یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر طنزیہ لہجے میں کہا، شیریں صاحبہ، آپ مرحوم اقتدار حسین کی چوتھی بیوی تھیں۔ میں اس فضولیات کو نہیں مانتی، وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولی، آپ خواہ مخواہ کی بکواس کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا۔ حمید اللہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میں نے حالات کا آئینہ دکھا کر ان دونوں ماموں بھانجی کو حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، لیکن اس سنجیدہ گفتگو کا ایک لفظ بھی ان کے پلے نہ پڑا۔ میرے انکشافات پر بھانجی تلملا رہی تھی کہ ماموں نے حقارت آمیز انداز میں کہا، آپ ہمیں سمجھانے کے بجائے جا کر اس سائرہ بیگم کو سمجھائیں۔ اس کا لہجہ دھمکی بردار تھا۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اقتدار کی بیوی تھی یا نہیں، اسے یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہاں سے اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے 5-10 ہزار روپے دینے کی جو پیشکش کی تھی، اب اسے واپس لیتا ہوں۔ آپ لوگ اس قابل نہیں ہو کہ… اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو مجھے بھی تاؤ آ گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے خاصے روکھے لہجے میں کہا، آپ لوگوں نے اپنے رویے میں تبدیلی لا کر سائرہ کے معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ قصہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت تک بھی جا سکتا ہے۔ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا کوتوال شہر کو دوڑائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ماموں نے فرعونیت بھرے لہجے میں کہا، ہم نے بہت تھانہ کچہری دیکھا ہے۔ ماموں بھانجی کے دو ٹوک اور حتمی انکار نے مجھے پریشان کر دیا۔ حمید اللہ نے بات کو سمیٹتے ہوئے بتایا، میں خلوص نیت سے سلمہ اور صبا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے موجودہ صورتحال سے مجھے فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اس الجھن کا ذکر منیر نظامی سے کیا۔ نظامی صاحب نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور مجھے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا، اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ حمید اللہ نے گفتگو کو اختتام کی طرف گھما کر امید افزا نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے جو حالات و واقعات بیان کیے ہیں، اگر ان میں کوئی گڑبڑ نہیں تو صبا اور اس کی والدہ واقعی بے حد مظلوم اور محروم ہیں۔ قدم قدم پر ان کے ساتھ
ناانصافی ہوتی رہی ہے، انہیں ان کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، بس تو وکیل صاحب آپ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں ہر قسم کے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے بیان کی جیسے چاہیں تصدیق کر لیں، میں کسی لالچ یا غرض کے لیے یہ کام نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرا بیٹا بینک میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کر اپنے پہلو میں بیٹھے وحید اللہ کی طرف دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، میں صرف اتنا چاہوں گا کہ ان ماں بیٹی کو انصاف مل جائے۔ وہ دونوں حالات کی چکی میں بہت پس چکی، اب ان کے آرام اور راحت کے دن ہیں۔ ان کا مجرم تو باقی نہیں رہا۔ اگر آپ اقتدار حسین کی بیوہ شیریں کو قانون کی چکی میں پیسیں تو یہ ایک طرح سے آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ انصاف ملے گا، ضرور ملے گا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن اس کیس کو لینے سے پہلے میں 2 چیزوں کی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں وکیل صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، نمبر 1 تو یہ کہ میں سائرہ بیگم سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ بحیثیت مدعی اس کیس میں پوری طرح متحرک ہیں۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور نمبر 2 سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سائرہ بیگم کے پاس کوئی ایسا ثبوت ضرور ہونا چاہیے جس کی بنا پر وہ مرحوم اقتدار حسین کی بیوہ ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ حمید اللہ نے کہا، وکیل صاحب میں نے اس حوالے سے سائرہ بیگم سے تفصیلی بات کی تھی، یہ نکتہ بہرحال میرے ذہن میں بھی تھا۔ آپ اس سلسلے میں مطمئن اور بے فکر رہیں۔ سائرہ بیگم کے پاس نکاح نامے کا ایک پرت موجود ہے جس کی روح سے وہ خود کو مرحوم اقتدار کی بیوی یا بیوہ ہونا ثابت کر سکتی ہیں، اور جہاں تک وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر ادھورے جملے کو مکمل کرتے ہوئے بولا، سائرہ بیگم سے ملاقات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی زحمت کرنا ہوگی۔ سائرہ کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں، وہ آپ کے دفتر نہیں آ سکیں گی۔ اگر آپ ان کے گھر پر ان کے لیے ملاقات کا وقت نکال سکیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ حمید اللہ نے اتنے مخلصانہ انداز میں درخواست کی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ ویسے بھی یہ میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا، مجھے اپنے پیشے کے تقاضے نبھاتے ہوئے بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا تھا۔ میں نے حمید اللہ سے سائرہ بیگم کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور آئندہ روز گھر جا کر اس سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر 2-4 رسمی باتوں کے بعد ان باپ بیٹے کو اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے خوددار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سائرہ بیگم کی رہائش PIB کے علاقے میں تھی۔ وہ 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کا باپ فرید الدین اب بقید حیات نہیں تھا۔ کئی سال پہلے وہ بیٹی اور اس کی بیٹی کو اس دنیا میں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ میری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ میرے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ سائرہ کا ہونے والا سندھی حمید اللہ تھا۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، وہ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے بولا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ حمید اللہ کو سائرہ کے گھر میں دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس کا بیٹا وحید اللہ بھی تو یہاں نہیں ہے۔ بعد ازاں میرا یہ شبہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، میں نے اپنے آنے کے لیے کوئی خاص وقت تو نہیں بتایا تھا، لگتا ہے آپ صبح ہی سے یہاں بیٹھے میری آمد کے منتظر ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ کل آپ سے ملاقات کے بعد میں بھی یہاں آیا تھا اور سائرہ بہن کو بتایا تھا کہ آپ نے ان کا کیس لینے کا وعدہ کر لیا ہے اور یہ کہ آج آپ ان سے ملنے آئیں گے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ تو معلوم ہے صبح کے وقت آپ عدالت میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ امید اسی وقت آنے کی تھی۔ اس وضاحت کے ساتھ ہی وہ مجھے گھر کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا جس میں سے ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ حمید اللہ نے مجھے اسی کمرے میں لا کر بٹھایا اور یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا، میں سائرہ بیگم کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔
اس کے جانے کے بعد میں تنقیدی نظروں سے اس ڈرائنگ روم نما کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کمرے کو آراستہ کرنے کے لیے اگرچہ سستی اور کم قیمت چیزوں کو استعمال کیا گیا تھا، تاہم اس سجاوٹ میں ایک خاص قسم کا حسن اور آرٹ پایا جاتا تھا جو دیکھنے والی آنکھ کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس گھر میں صرف 2 عورتیں رہتی تھیں، ظاہر ہے یہ انہی میں سے ایک کے ذوق کا شاہکار تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے بامشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حمید اللہ ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک معمر خاتون بھی تھی۔ اس میں کسی بات کی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ سائرہ بیگم تھی۔ سائرہ کی عمر 43-46 سال رہی ہوگی، تاہم اپنی صحت کی وجہ سے وہ 50 سال سے بالا نظر آتی تھی۔ اس کے نقوش اور چہرے کے خد و خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ جوانی میں نہایت ہی حسین و جمیل رہی ہوگی۔ بہرحال زمانے کی مصیبتوں اور نامساعد حالات کی چہرہ دستیوں نے اسے وقت سے بہت پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آنے کے بعد سائرہ بیگم نے مجھے سلام کیا اور آہستگی ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ حمید اللہ نے ایک کرسی سنبھال لی۔ میں نے سائرہ کے سلام کا جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حمید اللہ نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، سائرہ بہن، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں۔ نظامی صاحب نے ان کی بہت تعریف کی ہے، انشاءاللہ یہ اس کیس کو جیت کر دکھائیں گے۔ سائرہ بیگم نے امید بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور ڈائریکٹ ہوتی ہوئی بولی، بیگ صاحب، میں نے تو ساری زندگی اپنی مدد آپ کے تحت گزار دی ہے، کبھی ایک پیسے کی مدد کے لیے اقتدار حسین کی جانب نہیں دیکھا، اور نہ ہی اب میرا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر سانس درست کرتے ہوئے بولی، حمید بھائی کا اصرار ہے کہ چلیں، اقتدار کی زندگی میں نہ سہی مگر اب ہمیں اپنے حق کے حصول کے لیے ضرور فائٹ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اپنے لیے نہ سہی لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں ضرور اس مہم میں حصہ لوں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھیں سائرہ بیگم، وکیل ایک معمار کی طرح ہوتا ہے، وہ صرف تعمیر کرتا ہے اور اس تعمیر کے لیے جگہ کی فراہمی کی ذمہ داری مدعی پر عائد ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس عمارت کی تعمیر کے لیے پلاٹ آپ مجھے فراہم کریں گی۔ میں آپ کی بات کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، تھوڑی وضاحت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا، آپ اور آپ کی بیٹی اس کیس میں مدعیان کی حیثیت رکھتی ہیں، قانونی ضروریات کے مطابق آپ دونوں کو مجھ سے پورا تعاون کرنا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلے میں آپ کے عدالت کے بھی چکر لگیں گے، اس لیے آپ کو ہر بات کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے بڑی سادگی اور دانش مندانہ بات کی۔ ہم کیس عدالت میں کر رہے ہیں تو گواہی اور پیروی کے لیے وہاں کے چکر تو لگانا ہی پڑیں گے۔ حمید اللہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ لگ بھگ 20 سال پہلے مرحوم اقتدار حسین نے آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعنی آپ دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی، طلاق نہیں؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نحیف سے لہجے میں بولی، میں قانون اور شریعت کی روح سے اقتدار کی آخری سانس تک اس کی بیوی رہی ہوں اور اب بیوہ ہوں۔ میں نے نکاح نامے کو بہت ہی حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ آپ نے نہایت ہی عقل مندی کا کام کیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ یہی نکاح نامہ ثابت کرے گا کہ آپ اقتدار حسین کی بیوی ہیں، بلکہ بیوہ ہیں۔ ایک بیوی ہی شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کہلاتی ہے۔ کسی متعلقہ عورت کو یہ استحقاق حاصل نہیں۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے وہ نکاح نامہ دکھا سکتی ہیں جسے 23-24 سال پہلے آپ نے حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہے؟ کیوں نہیں، ضرور، وہ بڑی رسان سے بولی، پھر اٹھتے ہوئے کہا، اگر ڈھنگ سے لڑا جائے تو ہمارے کیس میں بڑی جان ہے۔ میرے پاس تو اس بات کا بھی بڑا ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ صبا اقتدار حسین کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے نکاح نامہ کی طرح اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جہاں ولدیت کے خانے میں اقتدار حسین کا نام لکھا ہے۔ صبا چونکہ ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے ڈیلیوری ڈاکٹر اور میڈیکل آفیسر کے دستخط ثبت ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ میں اقتدار کے اور بھی بہت سے کوائف درج ہیں، مثلاً گھر کا ایڈریس، اس کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش وغیرہ وغیرہ۔ ان حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ نکاح نامے کے ساتھ
اپنی بیٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے دکھائیں۔ یہ تو آپ نے بہت کام کی بات بتائی ہے۔ حمید اللہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سائرہ گھر کے اندرونی حصے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاید حمید اللہ کا بھی یہی خیال تھا، لیکن سائرہ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، حمید بھائی، آپ بیگ صاحب کو کمپنی دیں، میں یہ دستاویزات لے کر آتی ہوں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس نے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اضافہ کیا، اب میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں کہ گھر میں چل پھر نہ سکوں۔ حمید اللہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا اور سائرہ بیگم نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاں ہاں آؤ بیٹی، سائرہ نے یہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک لڑکی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ سائرہ بیگم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ میری بیٹی صبا ہے۔ پھر وہ صبا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بیٹی تم انکل حمید اور وکیل صاحب کے لیے چائے بناؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ سائرہ بیگم اپنی بیٹی کو یہ ہدایت دینے کے بعد ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ صبا نے چائے اور دیگر لوازمات سے سجی ٹرے کو سینٹر ٹیبل پر رکھا، پھر ضروری استفسار کے بعد ہم دونوں کے لیے چائے بنا دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھی تو حمید اللہ نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ، وکیل صاحب سے ہونے والی اس اہم ملاقات میں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ وہ بغیر کسی حیل و حجت کے ایک کرسی پر ٹک گئی۔ حمید اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے صبا سے کہا، بیٹی مرزا امجد بیگ صاحب بہت ہی تجربے کار اور قابل وکیل ہیں، مجھے پورا یقین ہے ان کی قانونی کوششوں سے تم اپنے باپ کی اور سائرہ بہن اپنے شوہر کی جائیداد میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ صبا نے گردن اٹھا کر اداس سی نظر سے مجھے دیکھا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولی، ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت تھی زندگی بھر اس سے تو محروم ہی رہے، کیا مال و دولت اور زمین و جائیداد اس انمول شے کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ صبا نے ایک تیکھا اور فکر انگیز سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے جس کا جواب یہی ہو سکتا تھا، نہیں۔ اس کا واضح اشارہ مرحوم اقتدار حسین کی طرف تھا۔ اگر ایک بچی کو زندگی بھر اس کا باپ نہ ملے، وہ پدرانہ شفقت سے محروم رہ کر جوان ہو جائے، تو اس کے کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صبا کے الفاظ سے کچھ ایسی ہی نوعیت کا کرب جھلکتا تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دوبارہ گردن جھکا لی تھی۔ میں گہری نظر سے صبا کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک کم گو، حساس، سنجیدہ اور افسردہ سی لڑکی تھی۔ ممکن ہے اس کی افسردگی اور سنجیدگی ان ستم ظریف حالات کا نتیجہ ہو جن سے وہ ماں بیٹی ایک طویل عرصے سے نبرد آزما تھیں۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 22 اور 23 کے درمیان لگایا تھا۔ وہ ساولی رنگت کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ میں نے سائرہ بیگم کو بھی دیکھا تھا، اس کا رنگ صاف شفاف تھا۔ معلوم ہوتا تھا صبا نے نئے نقش ماں سے لیے ہیں اور رنگت وغیرہ باپ کی طرف سے آئی ہے۔ حمید اللہ کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا، اقتدار حسین معمولی نقوش کا حامل ایک سانولا شخص تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سائرہ بیگم دوبارہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اہم دستاویزات اٹھا رکھی تھی۔ والدہ کی آمد پر صبا خاموشی کے ساتھ کرسی سے اٹھی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس مرتبہ سائرہ بیگم یا حمید اللہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ہاتھوں میں موجود چائے کی پیالی قریب الختم تھی۔ میں نے ایک بڑا سا گھونٹ لے کر پیالی کو میز پر رکھ دیا، پھر سائرہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، لائیں، مجھے دکھائیں۔ اس نے با آہستگی وہ دستاویزات میرے ہاتھ میں دے دیں اور واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی جہاں سے اٹھ کر وہ یہ کاغذات لینے گئی تھیں۔ میں نے خاکی لفافے میں سے وہ دونوں چیزیں برآمد کر لیں۔ سب سے اوپر صبا کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ میں نے اس کا 2 طرفہ جائزہ لیا۔ صبا ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی۔ اس ہسپتال کی اچھی خاصی شہرت تھی۔ ایسے ہسپتال اپنے ریکارڈ کو بڑے طریقے سے اور سلیقے سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہی ہو جاتا تھا۔ سامنے والی سائیڈ میں بچی کا نام بمائے ولدیت، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ درج تھا۔ نیچے والے حصے میں والدین کا مکمل ایڈریس بھی موجود تھا۔ سرٹیفکیٹ کے عقبی جانب بچی کے ماں اور باپ سے متعلق کوائف درج تھے، ان کی تواریخ پیدائش، اضلاع پیدائش اور تعلیمی معیار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نیچے بچی کے پاؤں کا عکس لیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں ڈیلیوری ڈاکٹر اور میڈیکل کے دستخط بھی موجود تھے اور ہسپتال کی ابھری ہوئی مہر بھی اس پر بنی ہوئی تھی۔ مذکورہ برتھ سرٹیفکیٹ سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ صبا اقتدار حسین کی بیٹی ہے، وہی اقتدار حسین جو تازہ تازہ اللہ کو پیارا ہوا ہے
اور جو اپنے پیچھے لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے۔ سائرہ بیگم کا نکاح نامہ بھی اپنی جگہ ٹھوس اور مکمل تھا۔ وہ نکاح نامے کا وہ پرت تھا جو لڑکی کے ریکارڈ کے لیے بطور ثبوت اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس دستاویز کے مطابق شادی کے وقت سائرہ بنت فرید الدین کی عمر 22 سال تھی، جبکہ مرحوم اقتدار حسین ولد افتخار حسین 32 سال کا تھا۔ نکاح کی تاریخ 24 سال پہلے کی تھی۔ حق مہر 5000 عند الطلب لکھا گیا تھا۔ باقی مدرجات بھی مکمل اور درست تھے۔ میں نے نکاح کے گواہان کے بارے میں سائرہ بیگم سے استفسار کیا تو پتہ چلا ان افراد میں سے ایک زندہ ہے۔ اسی طرح نکاح خواں بھی وقیت حیات تھا اور خاصا ضعیف ہو چکا تھا۔ نکاح نامے کے اختتام پر نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کے دستخط بمائے مہر موجود تھے۔ یہ نکاح نامہ بطور ثبوت اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ عدالت اس کو بطور ثبوت مان سکتی تھی۔ بالفرض اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی تو نکاح کے گواہ سلیمان شاہ اور نکاح خواں سید قاضی عبدالکریم کو شہادت کے لیے عدالت تک لایا جا سکتا تھا۔ قاضی عبدالکریم کا تعلق PIB کالونی ہی سے تھا، جبکہ سلیمان شاہ لیاقت آباد المعروف لالو کھیت کا رہنے والا تھا۔ سائرہ بیگم کی یہ تصدیق میرے لیے خاصی تقویت کا باعث تھی کہ یہ مذکورہ دونوں افراد ابھی زندہ تھے۔ میں نے دونوں دستاویزات کو خاکی لفافے کے اندر ڈالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر سائرہ بیگم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ دونوں چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان کی فوٹو کاپیاں بعض فائلوں میں لگیں گی، بعد میں انہیں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب اگر آپ واقعی یہ کیس مجھے دینا چاہتی ہیں تو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ فیصلہ تو میں نے یہی کیا ہے کہ آپ اس کیس کو لڑیں، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ حمید بھائی کی یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں اور کتنے دن زندگی کے باقی ہیں۔ اگر اس قانونی چارہ جوئی سے میری بیٹی صبا کا کچھ بھلا ہو جاتا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ میں نے تیقن سے کہا، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا ضرور بھلا ہوگا، لیکن ایک بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس قسم کی جائیداد کی تقسیم وغیرہ کے مقدمات بڑی سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ رینگ رینگ کر چلتے ہیں۔ اس لیے آپ کو صبر و برداشت سے کام لینا ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ صبر و برداشت ضائع یا بیکار نہیں جائے گا۔ سائرہ بیگم کے ہونٹوں پر خفیف سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں صبر و تحمل اور برداشت جیسے الفاظ کا کیا مفہوم ہے۔ اس عورت نے کسی سہارے کے بغیر 20 سال اسی طرح گزارے تھے کہ ایک بچی کو پڑھا لکھا کر اور تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کی ہو گئی تھی بلکہ اپنے ساتھ مزید 2-3 افراد کو بھی پال سکتی تھی۔ اور اس کوشش میں سائرہ بیگم نے زمانے کی جو سختیاں برداشت کی تھیں، جن جن مظالم پر صبر کیا تھا اور جس جس اشتعال انگیز صورتحال میں تحمل اور بردباری سے کام لیا تھا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان حالات و واقعات کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حمید اللہ نے بڑی رسانیت سے کہا، بیگ صاحب، ہمیں کسی بات کی جلدی نہیں ہے۔ آپ اپنے انداز میں اور موقع محل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو ہینڈل کریں۔ ہم اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی مرحلے پر تنگ یا پریشان نہیں کریں گے۔ آپ ہماری طرف سے فری ہینڈ سمجھیں۔ میں نے سوالیہ نگاہ سے سائرہ بیگم کی جانب دیکھا۔ حمید اللہ اس کیس کے حوالے سے بہرحال ایک غیر متعلق شخص تھا۔ میں اس کی ایما یا اجازت پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سائرہ بیگم نے میری نگاہ کا مطلب سمجھ لیا اور حمید اللہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی، حمید بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد اپنا بریف کیس کھول لیا اور اس میں سے وکالت نامے کے علاوہ چند دیگر کاغذات نکال کر ان پر سائرہ بیگم کے دستخط لے لیے۔ 1-2 جگہ پر میں نے صبا سے بھی دستخط کروائے۔ پھر ان تمام کاغذات کو سمیٹ کر میں نے اپنے بریف کیس میں رکھا اور پھر میں ان میں وہ براؤن لفافہ بھی شامل کر لیا جس کے اندر سائرہ بیگم کا نکاح نامہ اور صبا کا برتھ سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد فیس وغیرہ کا معاملہ ٹھہرایا گیا، جن میں کسی قسم کی کوئی اختلافی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی دوسری مشکل پیش آئی۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے انہیں رسید دے دی۔ ان امور سے نمٹنے کے بعد میں نے سائرہ کی کہانی اس کی زبانی سنی۔ اس درد بھری کہانی میں ایسی خاص بات نہیں تھی جسے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حمید اللہ نے دفتر میں آ کر اس روز مجھے سائرہ بیگم کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا،
سائرہ کا بیان اسی کا احاطہ کرتا تھا۔ میں سائرہ بیگم اور حمید اللہ کو کامیابی کا یقین دلا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ حمید اللہ باہر مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ وہ خاصا پر امید دکھائی دیتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے پوچھا، بیگ صاحب، اس کیس کے بارے میں آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ میرے خیال اور رائے میں ہم یہ کیس جیت جائیں گے، لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تقریباً تڑپ کر بولا، لیکن کیا بیگ صاحب؟ لیکن یہ کہ ہمیں اس سلسلے میں مل جل کر کوشش کرنا ہوگی۔ میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، تو کل سپہر میں آپ میرے دفتر میں آ جائیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کے تعاون کے لیے میں کوئی عملی کام نکالتا ہوں۔ ضرور ضرور، وہ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔